جس نے وہ کارنامہ جو گزشتہ ایک ڈیکیڈ سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد، ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ 70 سال سے ہم یہ کر رہے تھے مسلسل مطالبہ کہ وہ حقوق جو صحافیوں کے ہیں ان کو ملنے چاہیے اور ان حقوق کا تحفظ آئین میں یقینی بنانا چاہیے، اور اس بار جو ہے یہ کارنامہ سر انجام دیا جا چکا ہے۔ ہم سب سے پہلے بھرپور تالیوں میں خوش آمدید کہیں گے وزیر اطلاعات، ہم میرے منہ سے سابق نہیں نکل رہا، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ کو آپ سب بھرپور تالیوں کے ساتھ ایک بار استقبال کیجیے۔ مریم صاحبہ کو یہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے اور مریم صاحبہ کی زبانوں پہ اظہار تشکر تھا، اور یہ ان کی اپنائیت اور محبت تھی کہ جب انہوں نے پہلی پریس کانفرنس کرنی تھی عہدہ سنبھالنے کے بعد تو اس وقت بھی انہوں نے پریس کلب کا انتخاب کیا تھا، اور اب جب کہ وہ گزشتہ روز اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے اور اس کے بعد جو پہلی پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہیں وہ بھی پریس کلب میں کر رہی ہیں، اور اس کے دوران بھی وہ آتی رہی مستقل اور مسلسل، ہم ان کو بلاتے رہے، کبھی وہ خود آتی رہی۔ تو مریم صاحبہ آپ کو ہم یہاں خوش آمدید کہتے ہوئے اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ یہ پیمرا ترمیمی بل صحافیوں کے حقوق کے لیے اور صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پیمرا ترمیمی بل کی شکل میں جو ایک تحفہ آپ صحافیوں کو جاتے ہوئے دیتے ہوئے گئے ہیں، میرا خیال ہے پوری صحافتی کمیونٹی، میڈیا ورکرز آپ کی شکر گزار ہیں، اور آج یہی وجہ ہے کہ تمام میڈیا جو کمیونٹی ہے اس کے ریپریزنٹیٹیوز یہاں پر موجود ہیں، چاہے وہ نیشنل پریس کلب ہے، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ صاحب نمائندگی کر رہے ہیں پوری پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی، اس کے علاوہ نیشنل پریس کلب کی طرف سے یہاں کو پوری باڈی، انور رضا صاحب تو اسٹیج پہ تشریف فرمائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری باڈی آپ کو ویلکم کہنے کے لیے یہاں پر موجود ہے، آر آئی یو جے کی پوری باڈی موجود ہے، آر آئی یو جے کے صدر عابد عباسی صاحب، سیکرٹری طارق ورک صاحب اس وقت اسٹیج پہ موجود ہے۔ میں شکر گزار ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو بیورو چیف ایسوسی ایشن ہے ہماری، ان کی کہ ان کے بغیر شاید ہم اتنی کامیابی کے ساتھ یہ جو اپنی بات ہے یہ عوام تک اور دوسرے میڈیا ورکرز تک، میڈیا جرنلسٹ تک، صحافیوں تک نہیں پہنچا۔ افتخار شیرازی صاحب کی سربراہی میں پورا وقت موجود ہے یہاں پر، اور سارے ستارے جو ہیں اسلام آباد کے بیورو چیفز یہاں پر موجود ہیں، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ میڈیا ورکرز ایسوسی ایشن جو ہے، میڈیا ورکرز آرگنائزیشن جو ہے، اس کا نمائندہ وقت یہاں پر موجود ہے اور ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ ہزارہ جرنلسٹ ایسوسی ایشن یہاں پر موجود ہے، ربجا موجود ہے، تو میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ایسی ایسوسی ایشن ہے جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو آپ سب کا بھی بہت شکریہ۔ باقاعدہ آغاز کروں گی اس آج کی پروکار تقریب کا۔ کل آپ نے دیکھا کہ جب بل سینٹ میں آ رہا تھا تو اس وقت بھی جو لوگ احتجاج کر رہے تھے وہی لوگ تھے جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل لانا چاہ رہے تھے، وہی سینیٹر جو واک آؤٹ کر کے چلے گئے، ان کا خیال بھی یہ تھا کہ یہ بل نہ آئے اور ورکر کو کوئی فائدہ نہ ملے۔ بہرحال اوورال ہم اس حکومت کے شکر گزار ہیں، خاص طور پر منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ کے کہ یہ کہا تھا کہ ان کو آپ ضرور جو ہے مطمئن کریں، لیکن ورکرز جو ہے وہ آپ کی طرف امیدیں لگائے بیٹھا تھا۔ ان کو پتا تھا کہ جو اس دفتر میں بیٹھ کر بھی کوئی بھی شخص بڑے عہدے پر ہونے کے باوجود بھی ورکر کی آواز نہیں بن سکتا، اس کی آواز یہی تنظیمیں ہوتی ہیں، وہ پی ایف یو جے کی صورت میں ہو، وہ آر آئی یو جے کی صورت میں ہو یا وہ کسی اور صورت میں ہو، ان کی توجہ، ان کی امیدوں کا مرکز یہی تنظیمیں ہوتی ہیں، چونکہ انہوں نے جہاں تنخواہوں کا ایشو ہے حل کرنے کے لیے انہوں نے بھی ان کے دروازے پر دستک دینی ہے، اور چاہے کوئی اور مسئلہ ہو، ان کے رائٹ کی پروٹیکشن کا معاملہ ہو تو سڑکوں پر ہم نے آنا ہے، اور ہم نے مڑ کر پھر آپ کے سامنے مطالبات رکھنے ہوتے ہیں، آپ کے دروازہ کھٹکھٹانا ہوتا ہے جو بااختیار لوگ ہوتے ہیں۔ آواز ہے وہ میڈیا ورکرز آرگنائزیشن کی MWO کی تھی، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے میڈم الیکٹرانک میڈیا کے جو جتنے بھی میڈیا ورکرز ہیں وہ آئین میں موجود ہی نہیں تھے، کیونکہ آئین میں کہیں پر ان کے حقوق کی بات نہیں ہوتی تھی، یا تو کیمرہ مین، فوٹوگرافرز اور وہ لوگ جن کو جو صحافی کی ڈیفینیشن پہ پورے کرتے تھے صرف ان کی بات ہوتی تھی، لیکن اس بل کی وجہ سے اور اس میں اس ترمیم کی وجہ سے یہ ہوا کہ اب مالکان جو ہیں وہ پابند ہیں کہ جو سہولیات، جو مراعات اور جو حقائق، حقوق اور فرائض جو ہیں وہ باقی صحافیوں کے لیے، وہ میڈیا ورکرز کے لیے بھی ہیں۔ تو میرے خیال میں ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے، اگر اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، ایک تاریخی کامیابی ہے۔ ہم نے جو پارلیمنٹ کے اندر جو جدوجہد کرنی تھی وہ ہم نے کی،
اور آپ لوگوں نے ہمارا وہاں پہ جو ہے وہ ساتھ دیا. میں خصوصی طور پر اس میں جو ہمارے ساتھ امیڈیٹلی جن دوستوں نے ہمارے اپنے جو ساتھی لوگوں کے یہاں پہ نیشنل پریس کلب کے لوگ, RIUJ PFUJ کے بہت سے ہمارے دوست ہمارے اپنے PRA کے کونسل ممبرز ہیں. لیکن بیورو چیف ایسوسیشن پہلے دن ہی انہوں نے قاسم رفیق صاحب اور ساتھ ہی ساتھ شاہی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اس میں بڑا اپنا فوراً جو ہے ہزارہ جرنلسٹ ایسوسیشن, انہوں نے بھی ہمیں امیڈیٹلی جو ہے اس کو سپورٹ کیا. تو میں سب کا مشکور ہوں. اور میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ ہم یہ کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ میڈم جس نے اس بل کے اوپر اتنی محنت کی ہے وہ اس کو اس طرح وہ ضائع جانے دیتی ہیں. آخرکار انہوں نے اپنی جو کمٹمنٹ تھی ورکنگ جرنلسٹ کے ساتھ, میڈیا ورکرز کے ساتھ, اس کو انہوں نے جو ہے وہ نبھایا ہے. اور اس میں ہمیں پش کرنے والوں میں ایک جو نام میں اگر بنا لوں گا, بیدار سلیمی صاحب تو تھے ہی تھے, علی شیر صاحب کا بڑا ایک رول ہے. یہ جتنی بھی ڈرافٹنگ اور احتجاج کے حوالے سے, پھر اصغر چودھری صاحب جو ہماری واک آؤٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں, MP سمرو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان لوگوں نے بھی بڑا رول پلے کیا. اور پھر سب سے بڑھ کر آپ لوگ جو ہیں جو ہمارے کونسل ممبرز ہیں, اور پھر وہاں پہ جو اتحاد اور یکجہتی آپ لوگوں نے دکھائی اور آخر وقت تک دکھائی, اس پہ بھی آپ سب کا مشکور ہوں. اور میڈم منسٹر کا خصوصی طور پر شکریہ. لیکن یہاں پر اس وقت اسٹیج پہ میں ایک ایسی ہستی کو بلانا چاہوں گی کہ جو ہمارے ایکٹیوسٹ تو ہیں, چاہے RIUJ کے کوئی معاملہ ہو, NPC کا معاملہ ہو, ورکر رائٹس کا کوئی معاملہ ہو, کسی دفتر کے سامنے جا کے دھرنا دینا ہو, یا ایون مریم صاحبہ سے بھی پوچھنا ہو کہ بھئی ہمارے رائٹس کدھر ہیں, تو وہ شخصیت ہمیشہ سب سے آگے ہوتی ہے, ہراوا دستہ ہوتا ہے. اور ہمارے پارلیمانی رپورٹرز ایسوسیشن کے اس ساری جدوجہد میں جو واک آؤٹ کمیٹی ہے اس کا ذکر نہ کیا جائے تو ممکن نہیں ہے. تو میں گزارش کروں گی واک آؤٹ کمیٹی کی چیئرمین اصغر چودھری سے کہ وہ آئیں اور آ کر مختصراً اپنا خطاب کریں. بہت شکریہ میڈم. بلا شبہ آج کا دن بڑا اہم دن ہے, اور سب سے پہلے تو میں ویلکم کروں گا میرے دوست جو PRA کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سارے دوستوں کو یہاں پر. اور PRA نے اس دفعہ یہ ثابت کی ہے کہ جب ہمارے حقوق کی بات آئے گی تو ہم ایک ہیں, اور آپ نے جو وہاں پر آوازیں سنی وہ ایک ہی آواز تھی. اور یہی وجہ ہے کہ 3 دن تک مسلسل ہم نے وہ ایک سلسلہ رکھا. اور جو یہ واک آؤٹ کا فیصلہ تھا, عموماً چونکہ کمیٹی کے اندر بھی اختلاف ہوتے ہیں, مگر یہ ایسا ایشو تھا کہ کمیٹی نے متفقہ نہ صرف واک آؤٹ کا فیصلہ دیا بلکہ یہ بھی فیصلہ دیا کہ اس واک آؤٹ کا دورانیہ بڑھایا جائے اور اسے بائیکاٹ کی جانب لے جایا جائے. عموماً ہم پارلیمنٹ کے تقدس کا, چونکہ ہم خود پارٹ آف پارلیمنٹ ہے, تو وہاں پر نعرے بازی نہیں ہوتی ہے. کل چونکہ ایک دوست ہمارے فرد جذبات میں آگے تھے, میڈم کے ایک نعرہ بھی وہاں پر لگا تھا. تو میڈم ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ جو ناممکن تھا, ہم یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ ناممکن ہے, اور ہمیں کوئی 10% بھی چانس نہیں لگ رہا تھا کہ یہ سارا کچھ پاسبل ہو سکے گا. لیکن جس طرح چیئرمین سینٹ صاحب سے ملاقات ہوئی, پھر اسپیکر صاحب سے ملاقات ہوئی, اور پھر جو آپ کی کاوشیں تھی وہ لائق تحسین ہے. ایک بات میں ضرور کروں گا, میں اس فورم کے سامنے کروں گا, میرے سارے سینئرز ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, قائدین سٹیج کے اوپر موجود ہیں. ہمارے یہ دوست جو ہیں نا, ان کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں. ہم نے ان دوستوں کے لیے تانے برداشت کیے ہیں کہ جناب جب کسی اینکر کے پاؤں میں کیل بھی یا کانٹا چبھتا ہے تو آپ واک آؤٹ کرتے ہیں, اور باقی بڑے سے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ واک آؤٹ نہیں کرتے. اور میں اپنے اس بھائی حامد میر صاحب کو یہ ضرور کہوں گا, میر صاحب جب آپ کو گولیاں لگی تھی تو ذرا یاد کریں سپریم کورٹ جب آپ جا رہے تھے تو آپ کی چیئرز کس نے پکڑی تھی. پھر ایک موقع صرف ان ورکرز کا آیا اور آپ نے ان کی پیٹھ کے اوپر چھرا گھونپا. تو یاد رکھیے گا یہ ورکر کبھی بھی اس چیز کو بھولیں گے نہیں. اور میں قیادت اور باقی اپنے دوستوں سے بھی یہ ضرور گزارش کروں گا کہ اندھا دھند ہمیں بالکل نہیں جانا چاہیے. ہمیں پہلے دیکھنا چاہیے کہ اگلے کا ایجنڈا کیا ہے. افسر بٹ صاحب, مائی لیڈر, مائی قائد, یہ آپ کا سارا وین تھا, سارے دوستوں کا یہ اتفاق تھا. اور میڈم منسٹر, میں سابق نہیں کہوں گا نیر کی طرح بالکل, میڈم منسٹر جو کچھ کل آپ نے کیا, اور پھر ایک اور چیز بھی میں ضرور کہوں گا, جن ہمارے سینیٹرز نے واک آؤٹ کیا, ہمیں بہت برا لگا جب میاں رضا ربانی صاحب نے وہاں سے واک آؤٹ کیا, اور ہم اسے بھی یاد رکھیں گے. ہم یہ بھی دیکھیں گے کون ہمارے ساتھ کھڑا تھا اور کون ہمارے ساتھ نہیں تھا. خوشی کا موقع ہے, سارے دوستوں کو, بالخصوص الیکٹرانک میڈیا کے دوستوں کو بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. جس نے وہ کارنامہ جو گزشتہ
एक डेकेड से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद, वैसे तो हम कहते हैं कि 70 साल से हम ये कर रहे थे मुसलसल मुतालिबा कि वो हुकूक जो सहाफ़ियों के हैं वो उनको मिलने चाहिए और उन हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइन में यकीनी बनाना चाहिए, और इस बार जो है ये कारनामा सरअंजाम दिया जा चुका है। हम सबसे पहले भरपूर तालियों में खुशामदीद कहेंगे वजीर इत्तलात, हम मेरे मुंह से साबित नहीं निकल रहा, वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा को आप सब भरपूर तालियों के साथ एक बार इस्तकबाल कीजिए। उन्होंने देखा कि वाकई ये बड़ी तकलीफ दे बात है और ये वर्कर्स की बात है, तो उन्होंने भी बड़ी दिलेरी के साथ, जरूरतमंदी के साथ, ये देखते हुए कि जो इस बिल के खिलाफ हैं बड़े बासर लोग खुद को समझते हैं, उन्होंने इस पर भरपूर अपनी इनपुट दी और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सेनेट में तरमीम के साथ और कौमी असम्बली में इस बिल को के ऊपर अगर वो हस्तियां जो हैं वो हमारे ही खिलाफ, कम्युनिटी के और वर्किंग जर्नलिस्ट के खिलाफ खड़े हो जाए, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा लम्हा फिक्रिया भी कोई नहीं होता। और उस वक्त फिर जब कम्युनिटी का रद्द अमल आता है तो उसके नतीजा मेरे ख्याल में इस बिल के पास होने की सूरत में सबने देख लिया है। पैमरा तरमीमी बिल, जो ही ये बिल आया और कुछ लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी ज्यादा तेजी के साथ माइक पर आ गए, ना पढ़ा ना लिखा ना तारीख देखी ना जोग्राफी देखा। आप देख लेना भाई, इतनी देर पढ़ने में नहीं लगती जितनी देर में उन्हें जल्दी सी थी उन्हें इसे रिजेक्ट करने की, इसे काला कानून करार देने की, एक बयानिया तरतीब देने की। मकसद सिर्फ ये था कि उन्हें पता था कि अगर जो बंदा सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा तो ये जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है उस बयानिए के पीछे लग जाएगी, और बहुत से लोग लग भी गए। तो ये 14 माह ये काम होता रहा। अब उनको ये समझ नहीं आ रही भाई, हमारा जो गवर्नमेंट के साथ बातचीत हो रही थी मसाइल पर हो रही थी, बिल तो पीएमजे नहीं बनाती, हम अपने मसाइल देते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उनके जब हल के लिए कोई कानून बनाती है तो वो गवर्नमेंट ने बनाना होता है। 5 के 5 जो स्टेक होल्डर थे कि हम फेक न्यूज की किसी डेफिनेशन को नहीं मानते, जिसको मर्जी आप फेक न्यूज करार दे दें। फिर क्या हुआ कि भाई हल तो करना है इसका, कि अगर कोई बंदा एजेंडे के तहत बैठता है, दिन को रात कहना शुरू कर देता है, तो पूरी दुनिया में कोई तरीकाकार तो होगा ना कि उसको कैसे देखना है। पता नहीं क्यों बिल आया भाई, इसके पीछे कम से कम 4 साल की मेहनत थी। वो इसमें जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, जिन लोगों ने उस मामले में जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। और मौजूदा गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात के तवील और सबर आज़माम। ज़ाहिर है मीटिंग के दौरान ये बार बार कहती थी कि आपकी माथे पे आंखें चली जाती है। मैंने कहा यार मीटिंग के दौरान तो हमने टेबल पे बैठ के एक एक कामे और फुल स्टॉप पे लड़ना है। तो जब ये बात इन्होंने की तो बहुत से लोगों ने मजाक भी उड़ाना शुरू की, कामा फुल स्टॉप है, व्हाट्सएप के दस्तखत है, खुदा का खौफ करो। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि आज का ये तारीख साज लम्हा है, और इस लम्हे में मैडम मिनिस्टर आपने ये जो तारीख साज काम किया, इंशाअल्लाह ताला ये कम्युनिटी से हमेशा याद रखेगी। मैं मौजूदा पार्लियामेंट को, हुकूमत में कायम मौजूद तमाम इत्तेहादी जमातों को एक दफ़ा फिर खराज तस्लीम पेश करता हूँ कि जिन्होंने हमारे इस दुख दर्द को समझा और इस बिल को मंजूर किया। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपका। जिसने ना सिर्फ ये कि साफ्ती कम्युनिटी के दर्द को हमेशा समझा, हमारे साथ फुटपाथ्स पे रही, और हम जब इसीलिए पहले भी उनको वेलकम कहते थे, आज भी हमने उनको शानदार वेलकम कहा है। और मरियम साहिबा आप आइंदा भी जब इस प्रेस क्लब में आएंगी आपको इसी तरह से वार्म वेलकम मिलेगा। सबकी भरपूर तालियों में मरियम औरंगजेब साहब। हमेशा वर्कर्स की बात की, हमेशा, कभी अपनी जात की बात नहीं की, हमेशा मेरे पास आए हैं ये कर दें। मैंने इनको बड़ी खुशी से बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया इस दफ़ा। उन्होंने मुझे कहा कि वो जो लाइन ऑफ ड्यूटी में लोग शहीद होते हैं, जाँ बहक होते हैं, आप उनके लिए भी कुछ करें। तो बिल्कुल कर देते हैं। प्राइम मिनिस्टर से बात की, मैंने कहा फौरी तौर पर। ये जिस दिन मैडम के घर गए और मैडम से रिक्वेस्ट की
मेरा ख्याल है 2 मिनट भी नहीं लगे थे, इन्होंने कहा जी ये समझ के हो गया, जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उस दिन डेथ क्लेम का वो ऐलान करेंगे। और ये एक ऐसा, जैसे मैंने आपको पूरा एक बताया कि कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, लेकिन एक जाती ताल्लुक बनता गया। ब्यूरो चीफ बैठे हैं, खालिद भाई बैठे हैं, मेरी वालदा का इनके साथ बड़ा ताल्लुक था, मेरी खाला का बड़ा ताल्लुक। इफ्तिखार साहब डर ही लगता रहता है, मुझे आज तक डर लगता है कि पता नहीं क्या आ जाएगी, लेकिन इनके साथ ताल्लुक बना। सब लोग, आप लोग मेरे सामने जितने चेहरे बैठे हैं, जाती ताल्लुक बनता गया। जो स्टेज पे लोग बैठे हैं, मीडिया वर्कर्स के राइट्स के लिए काम करने का मौका मिला, वो बनता गया। कैमरे के उस तरफ मुझे सबकी शक्लें याद हो गई हैं कि जब हम जेलों के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ये पार्लियामेंट के अंदर जो मीडिया कॉर्नर था, ये 4.5 साल बंद रहा। अगर पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने भी कोई बात करनी होती थी तो वो पार्लियामेंट के गेट के अंदर नहीं कर सकते, कैमरों के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। ये सदीक साजिद साहब यहाँ बैठे हैं। जब मैं भी वजीर इत्तलात बनी, आते ही मैंने मीडिया कॉर्नर स्पीकर साहब को कहा, स्पीकर साहब ने फौरी तौर पर वो मीडिया कॉर्नर जो है मैं सबको। फिर जब अफजल भट्ट साहब आए, अफजल भट्ट साहब ने पहली मीटिंग में ये कहा कि वर्कर्स का क्या होगा, और उसमें पूरे वर्कर्स की जो पूरा एक कानून को उसके साथ बांधा गया, पूरा वीव किया गया, जिसमें आपकी सैलरीज को बिजनेस के साथ जोड़ा गया, आपकी मिनिमम वेज को जोड़ा गया, आपको अपील का हक दिया गया, हेल्थ इंश्योरेंस की बात हुई, आपकी लाइन ऑफ ड्यूटी की बात हुई, जो 40 लाख रुपया लवाकिन के लिए रखा गया प्राइम मिनिस्टर का। तो ये एक मुसलसल तसलसल के साथ सफर 12 महीने जारी रहा। किसी किस्म की उजलत या किसी किस्म के इशारे के ऊपर ये कानून नहीं बना। मुझे समझ नहीं आई, आप लोगों ने यहाँ बात की कि मैं प्रेशर में आ गई। मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का बड़ा फजल है। लेकिन आपको मस्जिद नबवी के वो मनाजिर याद होंगे, जब मैं मस्जिद नबवी में पहली दफ़ा दाखिल हुई तो मेरे ऊपर जो अटैक हुआ, जिस किस्म की गालम गलोच हुई मस्जिद नबवी के अंदर, वो आप लोगों के सामने है। वहाँ भी मैंने उन लोगों के लिए कहा कि अल्लाह ताला इनको हटाए। फिर लंदन का वाक़या आप लोगों के सामने, जिस वक़्त एक खातून को एक अपने उसको देखकर हरासा करने की कोशिश की गई, वो जैसे अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, वो भी आपके सामने। मैं किसी के प्रेशर में आने की अल्लाह ताला ये इसी तरह अपना रहम कायम रखे। ये बात मैं आपको आज बताती हूँ। हुआ क्या? हुआ ये कि जिस वक़्त मैंने ये कानून पेश किया पहले दिन नेशनल असेंबली में, उस कानून के बाद उसकी जो धज्जियाँ उड़ाई गई, बगैर पढ़े, एक एक शिक के ऊपर बगैर पढ़े गुफ्तगू की गई, जिसको पता ही कुछ नहीं था। अब कल मुझे किसी ने कहा पैमरा चेयरमैन का टेन्योर को फिक्स कर दें और पैमरा चेयर की 1 टाइम एक्सटेंशन कर दें। वो मौजूदा बिल में मौजूद है। अभी इस वक्त पैमरा चेयरमैन की 4 साल वो है और एक वक्त उसकी एक्सटेंशन। मतलब कोई सर पैर किसी चीज का नहीं मिल रहा था। मैंने उसके बाद नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में क्लॉज बाय क्लॉज, पीआरए मौजूद थी, सदीक साजिद साहब मौजूद थे, क्लॉज बाय क्लॉज इसकी रीडिंग हुई, एक एक शिक के ऊपर रीडिंग हुई। तमाम मेंबर्स, उस दिन हाईएस्ट कोरम था कमेटी का, तमाम मेंबर्स, तमाम पार्टीज वहां मौजूद थी। वहां से ये निकल कर बिल सेनेट में गया, सेनेट के हाउस में गया, और मैं मुसलसल इसकी मेरी PFUJ अफजल भट्ट साहब की मेरे साथ मुलाकात हुई, एक एक शिक के ऊपर दोबारा बात हुई, और इन्होंने मुझे कहा कि मेरी कमेटी इसको देख रही है, हमारी यूनियन इसको देख रही है, प्रोविंशियल यूनियंस इसको देख रही है। मैंने कहा जरूर देखें, अभी भी ये सेनेट में इसमें हम तरमीम कर सकते हैं कि कोई अगर चीज इसमें डाली जा सकती है, इसको बेहतर बनाया जा सकता है, हम इसको करेंगे। क्योंकि अगर मैंने अपनी जात के लिए कानून बनाना होता तो मैं क्या इस वक्त इस दौर में चेयरमैन पैमरा के इख्तियार लेकर 4 जगह के ऊपर उसको डिवॉल्व करती, चेयरमैन पैमरा की सिलेक्शन को मैं पार्लियामेंट से कराती। मतलब ये फिर जिस वक्त ये हो गया, सेनेट के हाउस में से ये सेनेट की कमेटी में चला गया, उस वक्त वो तमाम लोग जिनके साथ मेरी मुशावरत हुई थी वो सेनेट की कमेटी में मौजूद नहीं थे, सवाए PRA के। और उस वक्त मैंने ये कहा कि उनको बुलाया जाए, और ये तासुर देना कि किसी के इशारे पे जल्दबाजी में उजरत में ये कानून बनाया जा रहा है। और फिर जब मैं नेशनल प्रेस क्लब गई, आप लोगों की जो आज़ादी है वो बतौर वजीर इत्तलात तो एक तरफ, लेकिन एक सियासी कारकुन के, जिस पार्टी को नवाज शरीफ रिप्रेजेंट करता हो, शहबाज शरीफ रिप्रेजेंट करता हो, मरियम नवाज रिप्रेजेंट करती हो, जो हमेशा से इस इज़हार राय की कदर उन पर लगती रही, मुझ पे ये इल्जाम के खड़े होकर एक मोहतरम
صحافی نے وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ آپ ہمارے گلے بند کر رہی ہیں, آپ ہماری صحافت کے اوپر آپ قدغن لگا کے ہمیں پھانسی دے رہی ہیں. اس دن میں نے اس مومنٹ پہ یہ فیصلہ کیا, میں نے کسی کے پریشر میں آ کے فیصلہ نہیں کیا. اسٹینڈنگ کمیٹی سے پہلے میں فیصلہ کر چکی تھی, اور میں نے جب ایک جس بندے کی ساری زندگی ایک اس صحافت میں گزری ہو, وہ ایک بڑے محترم صحافی ہیں, جرنلسٹ ہیں, وہ جب کھڑے ہو کر مجھے یہ بات کریں گے تو میں نے یہ کہا کہ اگر اس سے کوئی شائبہ بھی آ رہا ہے کہ میں یہ قدغن لگا رہی ہوں یا میں فریڈم آف ایکسپریشن کو کرٹیل کر رہی ہوں, تو میں اپنی جماعت پہ, اپنے اوپر اور اپنی کولیشن گورنمنٹ پہ کبھی بھی یہ داغ نہیں آنے دوں گی. تو کوئی بات نہیں, بہتر کرا لیں گے بل. یہ کسی 4 لوگوں یا 5 لوگوں کے پریشر پہ میں نے الحمدللہ میں آنے والی ہوں. پھر جب میں اگلے دن گئی تو یہ پیمرا تیاری کر رہا تھا, سیکٹری انفارمیشن تیاری کر رہے تھے کہ وہاں کلاز بائی کلاز ریڈنگ ہونی ہے. اور پہلی میٹنگ میں, یہ میں ریکارڈ پہ رکھنا چاہتی ہوں آپ کے سامنے, پہلی میٹنگ میں جاتے ہی میں نے کہا کہ پارلیمنٹ سلیکشن کرے گی, یہ امینڈمنٹ کر کے اس بل کا حصہ بنا دیا گیا, اور آپ کے سیلری کی جگہ آپ کے ڈیوز لکھ دیے گئے ہیں ود ان 2 months. اب اور کوئی امینڈمنٹ بتائیں کہ کیا ہے. لیکن یہ پھر وہ سلسلہ چلا. پھر اگلے دن جب میں گئی, میں نے وہ بل وڈرا کر لیا, کیونکہ میری ذات کا مسئلہ بنا دیا, اور یہ کہہ کے کہ آپ لوگوں کی آواز بلندی میں کر. اور اس کے بعد میں بڑی تکلیف میں تھی, کیونکہ جو آپ لوگوں کے رائٹس کا معاملہ تھا وہ میں نے بڑی محنت سے اس بل میں ڈالا. یہ جدوجہد سارے میڈیا ورکرز, ان کو میں آپ لوگوں کو اس میں ڈالنے کے لیے بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں, کیونکہ آپ نے رہنمائی کی, آپ لوگ وہاں موجود تھے, اس بل کا اس کو حصہ بنایا. یہ میڈیا انڈسٹری کا بل تھا. جب میں نے وہ وڈرا کیا تو جو مجھے تو کوئی اس کے اوپر وہ نہیں آئی کہ جی آپ نے اس میں یہ امینڈمنٹ نہیں ڈالی, کیونکہ امینڈمنٹ کی کوئی گنجائش اس کے بعد رہتی نہیں تھی, مزید ابھی بھی رہ سکتی ہے. پھر دوبارہ ریویو کر لیں گے, پھر دوبارہ اس کو بنا لیں گے. ہو سکتا ہے آج جو چیزیں کی ہوں کل وہ نظر آ جائیں کہ شاید اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو, اس کو امینڈ کر لیا جائے گا. لیکن پھر جب میں وہاں سے نکلی تو میری وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی, آپ کی پی بی اے, سی پی ایم ای, اے پی این ایس سب لوگ پرائم منسٹر کو ملنے گئے. انہوں نے کہا کہ ان کو کہیں کہ یہ بل واپس لے لیں. آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی, پی آر اے سے ملاقات ہوئی, سب لوگوں سے انڈیویجولی ملاقاتیں بھی اور بات بھی ہوتی رہی. پھر مجھے پرائم منسٹر نے جب اس میٹنگ میں کہا کہ مریم, جیسے آپ نے کہا کہ نیب کی عدالت میں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ان کو دھرنے کی ضرورت نہ پڑے, اور جس وقت وہ پی بی اے کی میٹنگ تھی سب گواہ اس بات میں, پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ مریم کسی کو احتجاج, یہ جو احتجاج بات کر رہے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے, ان کو احتجاج نہ کرنے کی نوبت آنی پڑے, آپ اس بل کو جا کر وڈرا کریں. اور مجھے مریم نواز شریف صاحبہ کا فون آیا. انہوں نے مجھے کہا, افضل بٹ صاحب کا نام لے کر کہا کہ کیا ہو رہا ہے, یہ بات پی آر اے احتجاج کر رہی ہے, یہ سارے پی ایف یو جیز, آر آئی یو جے, مریم یہ معاملہ اس طرح ہے, ان لوگوں کے یہ بڑے عرصے بعد مسائل حل ہو رہے ہیں, آپ اس کو واپس جا کے وڈرا کریں. اور یہ پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب, پھر ہم سب نے وہ قانونی جو طریقہ تھا, کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بل کسی طرح بھی کسی قانونی لکونہ میں یا پارلیمنٹری لکونہ میں پھنس جائے. انہوں نے معاونت کی, انہوں نے ہیلپ کیا, اور ہم نے ورکر کے ساتھ جا کر, میں جب کھڑی ہوئی کل, آپ جس طرح میں نے کل کہا تھا, آپ کی ساری زندگی کی جدوجہد ایک طرف, آپ کے ان 2 دن 3 دن کی جو آپ نے آواز اٹھائی ہے, آپ کے اتحاد میں آواز اٹھائی ہے, آپ نے بلا تفریق بالا تر ہو کر اپنی ریپرزنٹیشن سے آپ کو اپنی آرگنائزیشنز نے اکٹھا کیا. اس میں میں افضل بٹ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ کو ایسی لیڈرشپ جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے. پھر میں صدیق صاحب, پی آر اے نے مسلسل جو 3 دن تھا اس میں فضاد سلیمی صاحب, سمرو صاحب, سب لوگ موجود, میں کس کا نام لوں کس کا نام چھوڑوں. آپ لوگوں نے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح جو آپ کے سڑکوں کے مسائل تھے, جب وہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کے لیے گئے, آپ لوگ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو گئے. اور مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ پی آر اے ضابطے کا احساس رکھتی ہے, قانون کبھی وائلیشن نہیں ہوتی, لیکن آپ لوگوں نے جس طرح واک آؤٹس کیے, اپنی آواز اٹھائی, اور میری آپ سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی. کچھ لوگوں نے یہ کہا جی یہ پورا سٹیج کیا گیا سارا کچھ, میں نے جان بوجھ کر, یہ صدیق ساجد صاحب گواہ ہیں, ان سے پوچھے, میں نے ان کو کال کی, پی ایف یو جے کے جو بیٹھے ہوئے, جب بل میں نے وڈرا کیا اس کے بعد میں نے افضل بٹ صاحب کو کال کی, اور صدیق ساجد صاحب مجھے وہاں ملے. پھر میں ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں, پھر پی آر اے ہو, آر آئی یو جے ہو, پی ایف یو جے ہو,
CPNE हो, APNS हो, PBA हो, Media अमेंड workers. हो, मीडिया वर्कर्स हो, ब्यूरो चीफ एसोसिएशन हो, कैमरामैन की एसोसिएशन हो, इन सब टेक्निकल एसोसिएशन, ये वर्किंग जर्नलिस्ट है। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया, आप लोगों ने अपने वर्कर्स का साथ दिया, अपनी इंडस्ट्री का साथ दिया। आपके जितनी मैंने नाम ऑर्गेनाइजेशंस बताई हैं, इसमें मालिकान भी हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट भी हैं, सब है, सब ने इस बिल को अपना बिल समझकर इसका साथ दिया। और आज मीडिया इंडस्ट्री जो कि मुशर्रफ के काले कानून 2002 पे चल रही थी, आज वो अमेंडमेंट बिल 2023 के ऊपर जो कानून है वो हकीकत बन चुका है। और ये जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जब मैं वहां से निकली, जब मैं वो बिल पेश किया, तो मैंने सबसे पहले अफजल भट्ट साहब को मुबारक दी। मैंने कहा अफजल भट्ट साहब, आज आप लोगों ने सारी ऑर्गेनाइजेशन से वर्किंग जर्नलिस्ट की एक मिसाल कायम की है कि अगर आपके हकूक के ऊपर कोई भी डाका डालने की कोशिश करेगा तो बिला तफरीक आप लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से होंगे, कोई नहीं डाल सकेगा। आपने नाकाम बनाई वो चीज। लेकिन मैं साथ साथ एक और भी चीज कहना चाहती हूँ। हामिद मीर साहब का जिक्र हुआ, यहाँ बाकी लोगों का जिक्र हुआ। बड़ी कुर्बानियां इन लोगों की, इन लोगों ने गोलियां खाई, इन लोगों ने, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मसला क्या है। अभी तक मैं कासिर इस बात पे समझ लेते कि मसला था क्या। सारी अमेंडमेंट्स हो गई थी, सारा बिल बन गया था, आपकी इनपुट आ गई थी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि वो मेरी दरख्वास्त है आप लोगों को, जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री होनी चाहिए। आज हम सब के लिए एक फख्र की बात है, इज्जत की बात है कि आज वर्किंग जर्नलिस्ट को कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ मिल गया।